بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نحو میں سبق سماج کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سبق سماج اپنی نوعیت کے اعتبار سے یا صنف نثر کے اعتبار سے مزاح ہے، اور اس کے رائٹر جناب شفیق الرحمن صاحب ہیں، اور یہ ان کی کتاب شگوفے سے لیا گیا ہے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے ایز یوزول آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے۔ ہاں، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جلدی سے کر لیجئے تاکہ آپ آئندہ مزید لیسنز کی ویڈیوز بھی حاصل کرتے رہیں۔ بچپن میں بھوتوں پریتوں کی فرضی کہانیاں سننے کے بعد، بھوت پریت کیا ہوتے ہیں؟ جن آسیب وغیرہ جو ہوتے ہیں، سننے کے بعد جب سچ مچ کی کہانیاں پڑھیں تو ان میں عموماً ایک مشکل سا لفظ آیا کرتا۔ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا لیکن وہ لفظ سمجھ میں نہ آتا۔ وہ دن اور آج کا دن اس لفظ کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ لفظ ہے سماج۔ یوں تو یہ لفظ آسان سا ہے اور اس کے معنی برادری یا معاشرہ وغیرہ ہوں گے، معاشرہ یعنی سوسائٹی وغیرہ، لیکن پتہ نہیں اس جماعت کے لوگ بستے کہاں ہیں، یعنی کہاں آباد ہیں، اور کیوں بات بات پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کو کچھ کرنے نہیں دیتے، کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ نہ جانے اس جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ لوگ کیوں سکون کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہوش سنبھالتے ہی یہ سننے میں آیا ظالم سماج، خوفناک سماج، مکروہ سماج، سنگ دل سماج۔ مکروہ مطلب ناپسندیدہ، بدنما، سنگ دل مطلب ظالم، پتھر دل۔ کچھ یوں معلوم ہوتا جیسے سماج کوئی بیہودہ سا آوارہ گرد شخص ہے جس کا کام دن بھر ظلم کرنا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ چنانچہ بچپن میں جتنا شیطان سے ڈر لگتا اتنا ہی سماج سے ڈرا کرتے۔ اس کے بعد ایک اور دماغی تصویر بن گئی، یعنی ذہن میں ایک تصویر سی بن گئی، اور وہ یہ لفظ بڑے بڑے دکھائی دینے لگے۔ سماج کا شکار، سماج کے تیز پنجوں میں حقیر سی جان، سماج کے بھیانک منہ کا نوالا۔ کئی سال تک ہمارے لیے سماج ایک ڈراؤنا جانور رہا جو اونٹ کی طرح بے تکا یعنی بے ڈھنگا، ریچھ کی طرح مکار یعنی چلاک، اور بھدا مطلب بدصورت، اور چیتے کی طرح خوفناک تھا۔ کوئی پوچھے کہ یہ اونٹ، ریچھ وغیرہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ بس یوں ہی ہو گئے، لڑکپن ہی تو تھا، اور پھر سماج کوئی سادہ سی چیز تو تھی ہی نہیں۔ خیر کتنے ہی دنوں میں ہم سماج کو خوفناک درندوں میں گنتے رہے۔ اس کے بعد ذرا عقل مند ہوئے، اب سماج پر ایک نقاد کی طرح غور کیا۔ نقاد مطلب کریٹک۔ تو چند اور الفاظ کھٹکنے لگے: سماج کے ٹھیکیدار، سماج کے اجارہ دار۔ اجارہ دار مطلب قابض۔ نتیجہ جو نکلا تو افسوس ہوا کہ اب تک سماج کو بالکل غلط سمجھتے رہے۔ سماج تو ایسی چیز ہے جس کا ٹھیکہ بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی تجارتی جنس ہوگی یعنی خرید و فروخت کا مال، یا شاید کاروباری چیزوں میں سے کچھ ہو۔ بہرحال ہمیں یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ سماج کا ٹھیکہ لینا آسان نہیں، بڑے دل گردے کا کام ہے، یعنی حوصلے کا کام ہے۔ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، یعنی انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ بچہ بچہ ان ٹھیکیداروں کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ ساری خلقت ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی ہوئی ہے۔ کتنے دنوں ہمیں یہی تلاش رہی کہ کسی سماج کے ٹھیکیدار کا بغور مطالعہ کریں۔ بازاروں میں تلاش کی، گلی کوچوں میں پھرے، ہر قسم کے ٹھیکیدار دیکھے، کوئلے کے، لکڑی کے، عمارتوں کے، اور نہ جانے کس کس چیز کے، لیکن اس قسم کا ٹھیکیدار کہیں نہ ملا۔ سیانے لوگوں سے کہا، یعنی عقل مند لوگوں سے کہا کہ آپ ہی مشکل آسان کر دیجئے، لیکن کوئی مدد پر آمادہ نہ ہوا، تیار نہ ہوا۔ پھر ایک خاتون سے جن کے ہر افسانے کے ہر صفحے پر ہر 5-6 سطروں کے بعد سماج کا لفظ آتا تھا، ملنے گئے اور بڑی عاجزی سے کہا، یعنی انکساری سے کہا کہ محترمہ، آپ کو تو ان ٹھیکیداروں کا پتہ معلوم ہوگا، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو اس خاکسار سے ملا دیں تو ایک بوجھ میرے سینے سے اتر جائے۔ لیکن وہ یہی سمجھیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ شاید سماج اس طاقت کا نام ہے جو کسی شخص کو اپنا واجب ناواجب مقصد پورا کرنے سے روکتی ہے، لوگوں کو فوراً امیر ہونے سے روکتی ہے، معمولی شکل و آمدنی والے عاشقوں کی محبت میں حائل ہوتی ہے، یعنی رکاوٹ بنتی ہے، ایک ان پڑھ مزدور کو کار میں بیٹھنے سے باز رکھتی ہے، کسی کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا یا کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر بیٹھے تو بجائے اثر وجہ سمجھنے کے کہہ دیا کہ ظالم سماج کا قصور ہے،
اگر اسی طرح ہر بات میں غریب سماج کو قصوروار ٹھہرایا گیا تو وہ دن دور نہیں جب کسی کو بخار چڑھے گا تو منہ بسور کے کہے گا یہ سماج کا قصور ہے، کوئی کمزور ہوا تو کہے گا یہ سماج کی برائی ہے، اور اگر کوئی بہت موٹا ہو گیا تو بھی سماج کو ہی کوسا جائے گا، یعنی برا بھلا کہا جائے گا۔ نالائق لڑکے امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سماج کی کھوکھلی بنیادوں کو قرار دیں گے، یہاں تک کہ گالیاں بھی یوں دی جائیں گی کہ خدا کرے تجھ پر ظالم سماج کا ظلم ٹوٹے، یا اللہ اسے سماج کے پنجے میں کر، یا پرماتما نے چاہا تو سماج سر پہ چڑھ کر بولے گا۔ پرماتما ہندی میں اللہ کا نام۔ اور دعائیں بھی اسی قسم کی ہوں گی، پیسہ دیتا جا بابا، خدا تجھے سماج سے بچائے، یا میرے اللہ مجھے سماج کی ہوا سے بچائیو، وغیرہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سماج کے متعلق زیادہ سوچنے والوں یا لکھنے والوں میں بیشتر تعداد کمزور، چچڑے اور غمگین حضرات کی ہے۔ تندرست اور ہنس مکھ آدمیوں کو کبھی سماج کی غیبت کرتے نہیں سنا گیا، شاید وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ سماج کس جانور کا نام ہے، اور اگر کوئی ان سے سماج کی برائیاں کرنے لگے تو اسے اتنی سی اہمیت نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سماج کے متعلق سوچتے رہنا ایک بیماری ہو، جن کا تعلق خون کی کمی، اعصاب کی کمزوری اور ہاضمے کی خرابی سے ہوتا ہو۔ ایسی بیماری اس وقت تک رفع نہیں ہوتی، یعنی دور نہیں ہوتی، جب تک دیگر شکایات دور نہ کی جائیں، اور اگر اس مرض کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو مریض کی حالت خطرناک ہوتی جاتی ہے۔ ذرے ذرے میں اسے سماج کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں، رنگ برنگ کے پھول دیکھ کر اسے افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسرور کیوں ہیں، یعنی خوش کیوں ہیں۔ سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، یعنی بہت پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ سوکھے ہوئے کیوں ہیں۔ کووں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ کالے کیوں ہیں۔ کسی کو ہنستے دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اور یوں منہ بناتا ہے جیسے کہہ رہا ہو ہنستا ہے ابھی کہہ دوں گا سماج سے۔ اسے خواب بھی عجیب و غریب دکھائی دیتے ہیں، جیسے سارا ملک ایک بہشت ہے جس میں نہ جنگل ہیں، نہ پہاڑ ہیں، نہ صحرا ہیں، نہ دریا، نہ کسی دوسرے ملک کی یہاں سے کوئی راستہ جاتا ہے، بس ایک پیارا پیارا وطن ہے، نہ اونچی عمارتیں ہیں نہ جھونپڑیاں، جدھر نظر جاتی ہے ایک منزلہ کوارٹر نظر آتے ہیں۔ آدمیوں میں ذات پات کی تمیز مٹانے کے لیے انہیں نمبروں سے پکارا جاتا ہے، یعنی ناموں کے بجائے آدمیوں کو نمبروں سے پکارا جاتا ہے۔ سب کے سب ایک قد کے ہیں، ایک رنگ ہے اور ایک جیسے لباس، شکلیں بھی اتنی ملتی ہیں کہ بس نمبر سے پہچانے جاتے ہیں۔ کارخانوں میں مزدوروں کا نام و نشان تک نہیں، مشینیں خود بخود چل رہی ہیں، اور جو کام ایسے تھے جن کے لیے مزدوروں کی اشد ضرورت تھی وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہو جائے تب بھی سماج کو کوسنے والے خوش رہیں گے یا نہیں؟ غالباً نہیں۔ شاید اس قسم کی بیمار سماج حضرات کا علاج لوہے کا ٹانک یعنی طاقت افزا شے، مچھلی کا تیل، فروٹ سالٹ یعنی پھلوں سے تیار کیا ہوا نمک، ورزش اور تبدیلی آب و ہوا ہے۔ بہتر ہوگا اگر ان کے ٹونسل نکلوا دیے جائیں، ٹونسل میں گلے کے غدود اور خراب دانت بھی، ان سے زبردستی ورزش کرائی جائے اور انہیں ہنس مکھ حضرات کی صحبت میں رکھا جائے، یعنی مجلس میں محفل میں بٹھایا جائے۔ افاقہ ہونے پر انہیں تاکید کی جائے، یعنی تھوڑا فرق جب پڑ جائے تو انہیں نصیحت کی جائے کہ اپنی صحت برقرار رکھیں، مبادا کہیں پھر دوڑا پڑ جائے۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ سماج کا مذاق بہت پرانا ہو چکا ہے؟ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سماج یعنی جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے، اس کی وہ مٹی پلید ہوئی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اب مارے شرم کے اس نے اپنی بہت کچھ اصلاح کر لی ہے، یعنی درستی کر لی ہے۔ وہ پریشان ہے، وہ پشیمان ہے، آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو رواں، یعنی شرمندگی کے، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہیں۔ وہ سچے دل سے معافی کا خواستگار ہے، یعنی درخواست کر رہا ہے کہ آپ اسے معاف نہیں کریں گے، اسے ضرور معاف کر دیجیے۔ اور اس کا ثبوت اس صورت میں مل سکتا ہے کہ افسانوں میں غریب سماج پر مزید لعنت ملامت نہ کی جائے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ افسانوں میں خودکشی کے واقعات ذرا کم ہو جائیں۔ پریم کے متوالے اگر پریم کر کے ثواب ضرور لوٹنا چاہتے ہوں تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ذات پات میں محبت کیا کریں، اور محبت کرنے سے پہلے ذرا کسی اچھے سے آئینے میں اپنا چہرہ بھی بغور ملاحظہ فرما لیا کریں۔ باقی رہے سماج کے ٹھیکیدار، سو جب سماج میں وہ بات ہی نہ رہے گی تو ان کی ٹھیکیداری کیا خاک چلے گی، سارا کام ٹھنڈا پڑ جائے گا، خود سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ سماج کی خطائیں معاف کر دیجئے۔